میں اکثر سکسس کے بارے میں اور ظاہری بات ہے کہ میں اپنی لائف کو بھی یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے وہ بتاؤں گی اس کے بارے میں کہ سکسس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. شارٹ کٹ کے ذریعے سکسس لمحاتی تو ہو سکتی ہے کہ آپ کو فوری کوئی خوشی مل جائے. اب فوری خوشی تو کسی موبائل اسنیچر کو بھی موبائل چھیننے کے بعد مل جاتی ہے, کسی کلر کو جو ہے وہ اپنا ٹاسک پورا کرنے کے بعد مل جاتی ہے, لیکن وہ لانگ ٹرم نہیں ہوتی کیونکہ پرپس جو ہے وہ پازیٹیو نہیں تھا. دیکھیں, لانگ ٹرم سسٹینیبل سکسس جو ہے وہ ہمیشہ ہارڈ ورک سے ہی حاصل ہوتی ہے. ہارڈ ورک جو نہیں کرنے کی اہلیت رکھتا یا جو گھبراتا ہے وہ پھر سکسس کا خیال چھوڑ دے, پھر وہ ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ اپنے چلے کہ آج ہو گئی کل نہیں ہوئی, پروبیبلٹی پہ چلے گیا, پھر وہ سکسس کے راستے پہ نہیں چل سکتا. سکسس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. میں اپنے یوتھ کو یہاں پہ بہت کلیئرلی بتا دینا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں ہو سکتا سکسس کا. سکسس جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک متعین راستہ ہے اس کا. اس میں جدوجہد ہوتی ہے, اس میں محنت ہوتی ہے, اس میں جو ہے وہ آپ کو مسلسل کام کرنا ہوتا ہے, جبھی آپ سکسس حاصل کر سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ میرے پاس سکسس کا کوئی جنتر منتر نہیں ہے کہ جلد سے جلد حاصل ہو جائے. اور آپ کو سے کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کا ایک متعین ٹائم ہے, اس کے لیے آپ کو کام کرنا ہوتا ہے, مسلسل کام کرنا ہوتا ہے. آپ کو فوری طور پہ کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی, اس کے لیے آپ کو کام کرنا ہوتا ہے. اس کے پیچھے پوری ایک ہر سکسس کے پیچھے ایک پینفل اسٹوری ہوتی ہے. پینفل اس سینس میں کہوں گی وہ پین بھی ایک پلیجر ہے کہ اگر آپ اس سے نہیں گزرتے تو آپ کو سکسس کی قیمت کا ہی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ سکسس کیا ہے. اور اچھا لگتا ہے جدوجہد کرنا, اور اس کے بعد آپ کو کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو وہ بڑی لانگ ٹرم ہوتی ہے, بہت سسٹین کرتی ہے. اور شارٹ کٹ جو ہیں وہ آپ کو وقتی لمحاتی سکون یا وقتی لمحاتی کوئی تسکین تو دے سکتے ہیں, لیکن لانگ ٹرم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اور جرم ہمیشہ شارٹ ٹرم ہے. شارٹ ٹرم سکسس ہی ہم کہتے ہیں نا کہ فوری طور پہ کوئی چیز حاصل کر لیں. جرم آپ کس لیے کرتے ہیں؟ کوئی تھیفٹ کی واردات ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے کہ فوری طور پہ آپ محنت کیے بغیر وہ چیز حاصل کر لیں. ایک چیز آپ محنت کر کے حاصل کریں, تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ویری گڈ کوسچن. یہ پیئر گروپ یا پیئر پریشر کہلاتا ہے. جو سنگت ہے, جو دوستی ہے, وہ دیکھیں اس سے پہلے بھی ہم نے بھی ڈسکس کیا کہ نوجوانی وہ وقت ہوتا ہے, وہ پیریڈ ہوتا ہے کہ جس میں آپ ہر چیز بہت جلدی اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہر موومنٹس میں آپ دیکھیں, ہر جگہ پہ دیکھیں, جتنے بھی وہ ہوتے ہیں اس میں یوتھ بہت آگے ہوتی ہے دنیا بھر میں. اب جو سنگت ہوتی ہے, جو دوستیاں ہوتی ہیں, وہ انسان پر کہتے ہیں نا انسان کی صحبت بڑی وہ ہوتی ہے, کمپنی بڑے اس پہ اثر انداز ہوتی ہے. آپ جیسے لوگوں پہ بیٹھتے ہیں آپ کے خیالات ویسے ہی بنتے ہیں. تو اس لیے وہ جو آپ کا پیئر گروپ ہے وہ اچھے دوستوں پر مشتمل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور زیادہ تر جو ڈرگس پہ کرائم میں جو انوالومنٹ ہوتی ہے اس میں پیئر پریشر بہت زیادہ ہمیں نظر آتا ہے. کہ سوشلائزیشن تو ہے ہی, لیکن پیئر سوشلائزیشن بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. کہ فیملی تو ہے, لیکن فیملی ہر طریقے سے کر رہی ہے, لیکن وہ باہر جا کے جن لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں, جن کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہو رہا ہے, وہ لوگ جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں, تو وہ کہیں نہ کہیں ان پہ اثر انداز ہوتی ہے. اور ڈرگ ایڈکشن میں تو آپ دیکھیں بہت زیادہ پیئر پریشر جو ہے وہ کام کرتا ہے, کہ جو ان کو موٹیویٹ بھی کرتا ہے, پرووک بھی کرتا ہے, یا کوئی ایسی رانگ ڈوئنگز میں غلط حرکتوں میں جو ہے وہ پیئر پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. خاص طور پہ جرائم کے حوالے سے میں بات کروں گی تو پیئر پریشر جو ہے وہ بہت ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. اسی لیے دوستیاں اور سنگت جو ہے وہ ہمیشہ اچھے لوگوں کی ہونی چاہیے. دیکھیں وہ تو دیکھیں ٹیکنالوجیکل چینجز جو آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہر چیز میں تبدیلی آ رہی ہے, لیکن بک کی اہمیت جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. لوگ ہمارے نوجوان تجربے کرتے ہیں, لیکن دیکھیں کتاب جو ہے نا وہ آپ کا رشتہ اور رابطہ جوڑتی ہے ان لکھی ہوئی لائنوں سے. ٹھیک ہے, لیکن جو ہم سافٹ کاپی جسے ہم کہتے ہیں, یا جو ہم جو پڑھتے ہیں ہم موبائل پر یا کسی اس پہ, اس سے وہ رابطہ ہو سکتا ہے کہ جو مطلب بہت زیادہ اس میں انوالو ہو ان کو لگتا ہو, لیکن وہ رابطہ, وہ رشتہ جو کتاب سے, جو صفحات کی کتاب سے جو ہوتا ہے, وہ رابطہ
جو ہے وہ آپ کا سافٹ کاپی میں نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے, تو بک کلچر ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاں دیکھ رہے ہیں, دنیا بھر میں آج بھی بکس پبلش ہو رہی ہیں, آج بھی بکس جو ہیں پرنٹ ہو رہی ہیں, آج بھی بکس جو ہیں وہ بڑی تعداد میں سیل ہو رہی ہیں اور بک کلچر موجود ہے. لیکن اس کو پروموٹ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ کتاب کی اہمیت جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی, کتاب سے جو رشتہ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. جو مشینی کتاب ہے وہاں پہ مشین پہلے ہے, کتاب بعد میں. ہو سکتا ہے کہ مشین کسی وجہ سے آن نہ ہو سکے, لیکن اگر آپ کے پاس فزیکل بک موجود ہے تو وہ آپ کے پاس ہمیشہ ہمہ وقت موجود رہے گی. یہ تھوڑا ہمیں کلچر پروموٹ کرنے کی اساتذہ کو بھی, والدین کو ضرورت ہے کہ بچے کو شروع سے جو ہے وہ کتابوں کے ساتھ جو ہے وہ فیملیئر کریں, کتابوں کے ساتھ ان کو جو ہے انٹریکٹ کریں, تاکہ ان کو کتابوں سے محبت ہو اور کتاب کی اہمیت کو وہ سمجھیں.